السلام علیکم. کلاس 7th مسٹر راشد عمران فلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے مخاطب ہیں آپ سے، اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں. کلاس آج 20 اپریل اور منگل کا دن ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آج کل جو سبق کر رہے ہیں وہ ہے املی کا درخت. پچھلی کلاس میں کلاس 7 ہم نے اس سبق کے سوال جواب شروع کیے تھے، مشقی سوالات. سوال نمبر 1 شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کے 3 جو جز تھے وہ ہم نے الف ب ج آپ کو سمجھائے تھے، اور وہی ہوم ورک بھی دیا تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کر لیا ہوگا اور اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. اگر کچھ آپ کو پرابلم ہوئی ہے تو آپ میرے پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج ہم اسی کام کو آگے لے کر چلیں گے، اور اسی سوال نمبر 1 کے جو جز ہیں دال ہے اور واؤ سوال، یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ سوال نمبر سوال نمبر 1 کا حصہ دال کیا ہے. ٹھیک ہے، حصہ دال ہے کہ آندھی کا گاؤں پر کیا اثر ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے سوال بھی میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ کو پوائنٹس دیے ہوئے میں نے کہ آپ ان پوائنٹس کی مدد سے اپنا جواب لکھ سکتے ہیں. تو پہلا سوال نمبر 1 کا حصہ دال کہ آندھی کا گاؤں پر کیا اثر ہوا. تو کیا اثر ہوا کہ اتنی شدید آندھی تھی کہ گھروں کے چھپر یعنی ان کی چھتیں اڑ گئیں، ٹین کی چھتیں اڑ کر دور جا گریں. ٹھیک ہے، جھوپڑیاں جو تھیں بیچاری غریب لوگوں کی وہ تباہ ہو گئیں، اور اکثر گھروں میں آگ بھی لگ گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ سبق کو اگر توجہ سے پڑھیں گے تو آپ اس سوال کا جواب بہت آرام سے لکھ سکتے ہیں. کیا آندھی کا گاؤں پر کیا اثر ہوا، کیا یعنی کہ آندھی کے آنے سے گاؤں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا اثر پڑا. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں گے کہ گھروں کے چھپر یعنی چھتیں اڑ گئیں، ٹین کی جن کی گھروں کی چھتیں تھیں وہ چھتیں اڑ کر دور جا گریں. جو بیچارے غریب لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے ان کی جھونپڑیاں تباہ ہو گئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اکثر گھروں میں آگ بھی لگ گئی تھی، اور اس طرح سے بہت زیادہ نقصان ہوا آندھی کے آنے سے. دوسرا سوال جو کہ آج ہمیں کرنا ہے وہ سوال نمبر 1 کا حصہ ہے کہ درخت گرنے کی اصل وجہ کیا تھی. یعنی جو درخت املی کا درخت جو تھا اتنا قدیم، اتنا پرانا، اتنے عرصے سے جو قائم تھا، وہ ایک آندھی کے آنے سے کیوں کر گر پڑا، جبکہ دوسرے درخت اس کے آس پاس اور جو درخت تھے وہ ویسے ہی کے ویسے کھڑے تھے اور ان پر کچھ بھی برا اثر نہیں پڑا تھا. لیکن املی کا درخت جو گر پڑا اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ کیوں گرا. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم سب جانتے ہیں، اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ درخت کو زمین میں سیدھا کھڑا رہنے کے لیے اس کی جڑیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، کہ جتنی جڑیں جو ہیں وہ درخت کو زمین میں جمائے رکھتی ہیں. جتنی گہری جڑیں ہوں گی، جتنی مضبوطی سے جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہوں گی، اتنا ہی مضبوط درخت وہ زمین کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اصل وجہ کیا تھی املی کے درخت کی گرنے کی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ اس کی جڑیں جو تھی کمزور ہو گئی تھیں، کھوکھلی ہو گئی تھیں، اور زمین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، مطلب زمین پر ان کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے درخت جو تھا وہ آندھی کے تھپیڑے برداشت نہ کر سکا اور گر گیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سمجھ لیجئے کہ درخت گرنے کی اصل وجہ کیا تھی. سوال نمبر 1 کا حصہ ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ درخت گرنے کی اصل وجہ کیا تھی. کیونکہ املی کا درخت تو گر گیا، لیکن نیم کا درخت اور دوسرے کئی درخت جو تھے ویسے کے ویسے ہی کھڑے تھے، اور ان پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا، اور وہ ان کا بال بیکا نہیں ہوا، ان کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن املی کا درخت گر پڑا، الٹا گرا پڑا تھا. تو اس کی گرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ درخت کی جڑیں جو کہ درخت کو زمین میں جمائے رکھتی ہیں، اس کو مضبوطی سے کھڑا رہنے میں مدد دیتی ہیں، وہی کھوکھلی ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، اور انہوں نے زمین پر ان کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے املی کا درخت آندھی کے تھپیڑے برداشت نہ کر سکا اور گر گیا. ٹھیک ہے،
تیسرا اور آخری سوال، سوال نمبر 1 کا حصہ واؤ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو ان میں کون کون سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو بتانا ہے اس سبق میں اصل پہلے آپ اس بات کو میں نے پہلے بھی سمجھایا، ایک بار پھر سمجھا رہی ہوں کہ اس سبق میں قوم کو درخت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح درخت جو تھا جڑیں کمزور ہونے کی وجہ سے گر گیا، اسی طرح قوم کی جو قائم رہنے کی وجہ ہے وہ اس کی اخلاقی اقدار ہیں، اس کی تمیز داری ہے، اس کی اچھی رسم و رواج ہیں. اگر وہ ان رسم و رواج پر اور ان اچھی عادتوں پر، خصلتوں پر قائم رہیں گے تو وہ اچھی قوم رہیں گے، ورنہ وہ بطور قوم کے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی وقت آپ سے پوچھا کہ قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو ان میں کون سی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک بگڑی ہوئی قوم ہے اور ایک اچھی قوم ہے، ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، ہم کیسے فرق کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ جب کسی بھی قوم کو ہم دیکھیں اور ان کے اخلاق بگڑ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اور اخلاق کے بگڑنے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس معاشرے میں ہر کوئی اپنے آپ کو اہمیت دے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ بس میرا بھلا ہو جائے، دوسروں کو بھلے نقصان ہو جائے لیکن میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، میرا بھلا ہو جائے. یعنی اپنی ذات کو ہر لحاظ سے ترجیح دینا، یہ اس قوم میں پیدا ہو جاتا ہے جو کہ جس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلی برائی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو ہر طرح سے فائدہ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کا نقصان ہو جائے بھلے، دوسروں کا بالکل پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے دوسری خرابی جو ان میں پیدا ہو سکتی ہے، جو ہوتی ہے جس سے کہ قوم خراب ہو جاتی ہے، قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، وہ کون سی دوسری برائی ہے؟ وہ ہے مال و دولت کی ہوس بڑھ جاتی. یعنی کوئی بھی شخص کم پر گزارا کرنے پر تیار نہیں ہوتا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے. ٹھیک ہے، اور سب سے مین وجہ جو برائی ہے کہ ان کے دلوں میں سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا. تو جب خوف خدا ختم ہو جائے، ایمان باقی نہ رہے تو پھر تو کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جو ان میں نہ ہو. ٹھیک ہے، ان کے اعمال برے ہو جاتے ہیں، ان کے کردار برے ہو جاتے ہیں، ان میں وہ ناانصافیاں کرنے لگتے ہیں، وہ بے ایمانی کرنے لگتے ہیں، ہر طرح کی برائی جو ہے. پھر تو جھوٹ بولنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اتحاد نہیں ہو، تو میں ہوتی ہے ہر بات میں. ٹھیک ہے، بالکل اتفاق نہیں رہتا. یعنی پھر جب دیکھیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جب آپ کے دل میں ایمان ہو، خوف خدا ہو، تو پھر آپ دوسروں کا بھی خیال کریں گے کہ وہ بھی میری طرح انسان ہے، اس کا بھلا ہونا چاہیے. لیکن جب خوف خدا اڑ جائے، جب ایمان باقی نہ رہے دل میں، تو پھر کیا ہے کہ پھر تو ہر برائی ہوگی اس قوم میں. ٹھیک ہے، اس کے اخلاق بگڑتے ہی چلے جائیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں سوال جو ہیں آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو ان میں کون کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو ان پوائنٹس کی مدد سے اپنا سوال اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور یہی آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے کہ اس سوال نمبر 1 کے جو باقی 3 سوال رہ گئے تھے، دال ہے اور واؤ، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں اور سمجھ کے کرنے ہیں. بورڈ پر میں نے یہ آپ کو پوائنٹس لکھ دیے ہیں، ان پوائنٹس کی مدد سے آپ کو اپنے سوالات کے جوابات کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹس مت لکھ دیجیے گا کہ جیسے میں نے پوائنٹس لکھے ہیں ایسے ہی آپ بھی لکھ دیں، نہیں، آپ کو ان پوائنٹس کی مدد سے اپنا واضح جواب لکھنا ہے اپنے الفاظ میں. ٹھیک ہے، ان پوائنٹس کو نوٹ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنا جواب، سوال کا جواب جیسے پراپر انداز میں لکھتے ہیں اس طرح سے آپ کو کاپی میں لکھنا ہے. یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا کام اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہو. اگر کچھ مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور ابھی آپ کا یونٹ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اب اجازت دیجیے مس راجدہ عمران کو. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.